وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ تم نے اس کو کوئی ایسا گناہ کرتے پکڑ لیا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو دال اچھی نہیں لگی آج، اس کو بھنڈی اچھی نہیں لگی تو آپ اس کے منہ پہ پہلے پلیٹ مارے، اور اس کے 1 سال کے بعد ایڈز آ گیا اور اس نے دنیا میں وہ تباہی مچائی. کیا کر سکتے ہیں؟ یہ لا ریورس ہو جائے گا، یہ نہیں چلے گا. لیکن آپ شاہ محمود قریشی کا میں نام کھلے عام اور سر عام ہوگی، گدی نشین پیر ہے تو غلط کام میں تو بہت تیز ہے نا. تیز ہے اور میڈیا نے فوراً ان کو منظر عام پہ لا دیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہمارے یہاں بھی یہودی آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں پروفیسر شیدا اور آج ہمارے ساتھ پھر میم لالا رخ موجود ہیں اور جو ماشاء اللہ سے ایکسپرٹ پامسٹ ہیں اور فیس ریڈنگ میں اور سائیکک ریڈنگ میں ان کا ماشاء اللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور فیوچر پلاننگ میں ان کی جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ بہت اتھینٹک ہوتی ہے. یقیناً جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور سینئر ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جن کا یہ ایجوکیشن یہی رہے جس میں انہوں نے ایکسپیرینس لیا ہے پریڈکشن میں، تو ماشاءاللہ وہ تو ایکسپیرینس پھر ڈبل ہو جاتا ہے. تو آج ہم ان سے جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر کا نیولی ایک بل پاس ہوا تھا، اور اس بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا پریڈکشن ہے اور اس میں ان کی کیا رائے ہے جو ہم اپنی عوام کو جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہے شہزاد؟ اللہ کا شکر، بہت شکریہ، بہت تھینکس آپ کا ٹائم دینے کا. اور ہماری عوام جو ہے وہ آپ کو سنتی ہے ماشاءاللہ بہت شوق سے، تو ہم بار بار آپ کو جو ہے وہ زحمت دیا کریں گے ضرور. یا کہ نعبد و یا کہ نستعین. دیکھیے ٹرانسجینڈر کا جو ہے، جن کو ہم لوگ بہت حقارت سے اپنے اس میں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں خسرا، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ انسان خود نہیں کرتا ہے. اور یہ بہت پہلے زمانے میں جو ہے نا، جو ہمارے بڑے بڑے شہنشاہ ہوتے تھے اور عرب کے ممالک میں جو ٹرانسجینڈرز ہوتے تھے ان کو ایک خاص مقام دیا گیا تھا. ان کو یہ مقام دیا گیا تھا کہ وہ جو حرم ہوتا تھا جس میں ان کی شہزادیاں ہوتی تھیں وہ ان کے رکھوالے ہوتے تھے، اور وہ ان شہزادیوں کے ساری جو مطلب پیغامات ہوتے تھے وہ بادشاہ تک اور دوسرے باہر کے لوگوں تک، کیونکہ ان پہ پردہ لازم تھا تو وہ پہنچا دیتے تھے. اچھا، میں نے اس پہ ایک دفعہ بہت پہلے ریسرچ بھی کی کہ اسلام کیا کہتا ہے ٹرانسجینڈرز کے بارے میں. جو مجھے حدیث 2-3 ملی ان میں سے ایک میں یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جب وہ مدینہ گئے تو ان کو کسی نے آ کے کہا کہ ایک ہی آدمی ہے ایسا ٹرانسجینڈر آدمی ہے، عورت آپ جو بھی اس کو کہہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو شہر کے باہر چھوڑا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ان کے لیے تھوڑی سی ممانعت ہے اور ان کو اپنے لوگوں سے دور رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی شناخت نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہے. اچھا، اس چیز کو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مس یوز کیا گیا ہے. بہت سے لوگ میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بہت سے خوبصورت لڑکے ٹرانسجینڈر بن کے بھیک مانگتے ہیں. اچھا، کراچی میں ہمارے دوست ایک دن ہم ایسے ہی بیٹھے کچھ کھا رہے تھے باہر، تو ایک آئے اور اس نے کہا بڑا، ہائے ریشما کیسی ہو؟ اس نے کہا ہائے جیو میرے جان. اور اس نے نا 50 روپے، اس کو 50 روپے بہت پیسے ہوتے تھے، یہ 1980s کی بات ہے. 50 روپے. میں نے کہا اتنے بہت پیسے؟ کہنے لگے ان کی بدوا نہیں لینی چاہیے. اچھا، یہ جو الفاظ ہے نا کہ ان کی بدوا نہیں لینی چاہیے، یہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کے سیکھا ہے. اچھا، یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اس چیز کا کہیں ذکر نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ بدوا دیتے ہیں یا کچھ. ہاں، آپ اس سینس میں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ، میں نے تو بہت لوگوں سے، بلکہ اس طبقے سے رکے میں نے پورے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ جاب کیوں نہیں کرتے؟ کہ جی ہمیں سانوں کوئی نوکری نہیں دیتا. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم یا تو کمپلیٹ مرد کا حلیہ بنا لو یا کمپلیٹ عورت کا حلیہ بنا لو تو تمہیں کسی کو کیا پہچانے جب تم خود بیچ میں رہ رہے ہو اور تم ایک طرف نہیں آ رہے ہو. تو تمہیں ظاہری بات ہے اگر تمہاری آواز مردانہ ہے، لکس مردانہ ہے، تم پینٹ شرٹ پہن لو، تمہیں ہیئر ڈریسر سیلون، کیا بال کاٹنے والے ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے؟ بہت ہوتے ہیں. میک اپ آرٹسٹ، کیا ہمارے ٹی وی میں جب ہم ڈرامہ کرتے تھے، میں ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہے، وہاں اتنے بہت ہیں، لیکن وہ اپنا یہ والا سائڈ کو شو نہیں کرتے تھے.
یہ کہتے ہیں جی ہمارے شناختی کارڈ نہیں ہوتے، ہمارے شناختی کارڈ نہیں بنتے کیونکہ اس پہ نہ ہم مرد لکھ سکتے نہ عورت لکھ سکتے. چلے اگر پاکستان گورنمنٹ نے اتنا کام کیا کہ انہوں نے ٹرانسجینڈرس کو ایک رائٹ دے دیا کہ وہ اپنا لکھیں نام، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا لکھیں گے، مرد یا عورت، میل فیمیل. آل اوور دا ورلڈ دنیا میں جہاں پر کہ ٹرانسجینڈرس خود بنتے ہیں لوگ جا کے، وہاں پر بھی لوگوں نے یہ خالی چھوڑا ہوا ہے، کوئی خالی جگہ لائن ہے ہی نہیں، یا میل ہے یا فیمیل ہے. اس میں بھی آپ اپنے کو آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ آپ میل ہو یا فیمیل ہو. اچھا جہاں تک بات رہی جو لا پاس ہوئے میں نے سنا ہے اس میں انہوں نے سیم سیکس میرجز کی بھی اجازت دے دی ہے، یعنی کہ ہم جنس شادیوں کی. جی اچھا اس چیز کی کہیں پر بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے. یا تو ہم لوگ مسلمان ہو جائیں اور اسلامک لا پاس کر لیں، یا ہم انگریز ہو جائیں اور ہم چھوڑ دیں اسلام کو اور ہم لا میں اپنے اسلام کا کوئی پہلو نہ لیں، کیونکہ یہاں ویسے بھی شریعہ لا نہیں ہے، یہاں انگریزوں کا چھوڑا ہوا لا ہے. تو انگریزوں کا لا اگر کرنا ہے تو پھر اس میں تو ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک کرسچن لڑکی کی بات سناؤں. 1990 تھا اور امریکہ 1986 تھا جب امریکہ نے یہ لا پاس کیا تھا سیم سیکس میرج کا. کرسچن لڑکی تھی، اس نے مجھے کیا کہا، مسلمان تو دور کی بات، اس نے مجھے یہ کہا کہ جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی، امریکہ اپنے کو کیا سمجھتا ہے جو اس نے اجازت دی. اور اس کے 1 سال کے بعد ایڈز آ گیا اور اس نے دنیا میں وہ تباہی مچائی کہ لوگ اس چیز کو منہ سے کہنے سے ڈرنے لگے کہ ہم اس طرح کی ریلیشن شپ میں، ٹھیک ہے. وہ اب بھی رہا ہے، ہوتا ہمیشہ سے آیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو قوم تھی سمود کی قوم اور لوط کی قوم کو تباہ اسی بات پہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم لڑکوں کے پاس کیوں جاتے ہو، تم اپنی بیویوں کے پاس، اپنی عورتوں کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو. تو اگر اجازت ہوتی اس چیز کی تو کیا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس چیز کا ذکر ہوتا؟ تو یہ کیسے ہو گیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہمارے یہاں بھی یہودی آ گئے ہیں. پیچھے سے تو بہت ہے پاور ان کا، لیکن کیا نمود ہو گیا ہے، یا کیا اس کا وہ کس نے آنا ہے، دجال آ گیا ہے. کیا دجال نے آ کے پاکستان میں یہ کہہ دیا کہ یہ لا پاس کرو؟ کس نے کہا ان کو یہ لا پاس کرنے کا؟ بالکل قطعاً اجازت کسی طرح سے بھی نہیں دی جا سکتی. ٹرانسجینڈرس کو رائٹ دینے کی کہ جی آپ اپنا لکھ دیں مرد ہیں یا عورت ہیں، کسی ایک میں سے اپنی شناخت کر لیں اور اس پہ رہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے مرد لکھ دیا اور آپ عورت کے کپڑے پہن کے کہیں بھی جا رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا شناختی کارڈ غلط ہو جائے گا. یا ہمارے شناختی کارڈ میں نادرا والے ایک پلیس بنا لیں جس میں ادر لکھا ہو، بنا لیں ایک اس میں لائن اور ڈال دیں، ادر لکھ دیں. اس میں آپ کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اپنے کو کیا کہنا چاہتے ہو. مگر یہ بہت زیادہ حیرت کن میرے لیے خبر تھی، کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے بہت سے ایسے لاز پاس کرنے کی جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے جاتے ہیں، جس میں کہ عورتوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے جو ان کے شوہر کرتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ جا کے کورٹ FIR کٹوانا چاہیں تو آپ کے ہسبینڈ پہ FIR نہیں کرتے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا حق ہے، جبکہ حق اتنا ہے کہ ایک پتلی چھڑی ایک انگلی کے برابر، وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ تم نے اس کو کوئی ایسا گناہ کرتے پکڑ لیا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو دال اچھی نہیں لگی، آج اس کو بھنڈی اچھی نہیں لگی تو آپ اس کے منہ پہ پہلے پلیٹ مارے اور پھر آپ اس کو 2 چاٹے مارے اور پھر آپ اس کو خوب نیلو نیل کریں. اس پہ لا نہیں ہے، لیکن اس پہ لا آ گیا. تو یہ کیا ہمارے منسٹریوں میں کوئی بیٹھے ہوئے ٹرانسجینڈرز جنہوں نے یہ پاس کیا ہے، یا ان کے کوئی قربا ہیں، یا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ مجھے آپ سمجھ کو نہیں ان آئی. فیوچر میں کیا لگتا ہے یہ جو سیم جینڈر والا شادی کا سلسلہ ہے یہ کامیاب یہ ہوگا، نہیں، اس سے کیا تباہی ہوگی؟ کیا کہہ نہیں سکتے ہیں؟ یہ لا ریورس ہو جائے گا، یہ نہیں چلے گا. یہ میں ابھی بتا رہے تھے آپ کے ساتھ جو فوٹوگرافر ہیں کہ ہو رہی ہیں شادیاں اور کر رہے ہیں. ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں اور وہ لوگوں نے فوراً امپلیمنٹ شروع کر دی. ہاں تو غلط کام ہے تو بہت تیز ہے نا. بہت تیز ہے اور میڈیا نے فوراً ان کو منظر عام پہ لا دیا کہ دیکھیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کوئی بھی غلط کام کر لیں، آپ کی اب دیکھو وہ بیچارہ عامر لیاقت کا اللہ اسے معاف کرے اور اس لڑکی کو بھی جو بھی کیس ہوا، جی کتنا گندا وہ تھا اور اس کو کتنا ہائپ ملی اور کتنا ہر ایک نے مجھ سے آ کے کہا آپ نے اس پہ انٹرویو دینا. میں نے کہا نہیں سوری
میں نے اس پہ بات ہی نہیں کرنی. ایک آدمی اپنے کو عالم کہہ رہا ہے, وہ آتا ہے ٹی وی پہ نعتیں پڑھتا ہے, وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے, وہ نام لیتا ہے اللہ کا, اور اس کے لیے میں کیوں کچھ بولوں؟ اس نے اپنا حساب کتاب اللہ کو بیک کرنا ہے. گراؤنڈ ان کا بہت اچھا تھا, ہاں وہ میں نے سنا ورکنگ ان کی بہت اچھی رہی ہے. کسی عالم جی کی, اور بیٹی بھی وہ بالکل. فیملی بھی بہت ہاں اچھی جی رہی ہے. بالکل. لیکن پھر دیکھیں نا آپ, شاہ محمود قریشی کا میں نام کھلے عام اور سرے عام ہوگی, گدی نشین پیر ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, ان کی گدی ہے, اور وہاں لوگ آتے ہیں اور اپنے بال, ایک کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی, اپنے بال ان کے جوتوں پہ پھیرتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا ریت رواج ہے. ایک تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کو بہت زیادہ اس پہ کرنا چاہیے, یہ پیری مریدی کے خلاف ایک مہم چلانی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے نا, اس کا میں نے قرآن شریف میں جگہ جگہ سے نکال کے پورا اس کا میں نے کالم بنایا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی دیکھیں یہ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ جن کو تم شامل کر رہے, کیونکہ میں نے 2-3 لوگوں سے پنجاب میں یہ بات سنی کہ ہمارا پیر ہمیں بخشوائے گا, ہمارا پیر ہماری نمازیں بخشوائے گا. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, ہو ہی نہیں سکتا. جس چیز کی اجازت ہے ہی نہیں اسلام میں, تو وہ جو ناخدا ہیں, وہ جن کو کہا ہے اللہ نے بار بار ڈفرینٹ صورتوں میں ذکر ہے کہ جن کو تم اپنے پیروا سمجھتے ہو, پھر میں ان کو آخرت کے دن بلاؤں گا تو وہ مکر جائیں گے. وہ کہیں گے ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں, ہم نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا کہ یہ کرو. تو یہ ان کے کہنے پر دیکھو, نماز یہاں نہیں ہے. میں چونکہ 3 بڑے صوبوں میں رہی ہوں, اس لیے میں وثوق سے یہ بات کر سکتی ہوں. میں فرنٹیئر میں بڑی ہوئی ہوں, جہاں نماز چھوڑنے کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہے اور آپ کہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک. دوسری, میں کراچی رہی ہوں 18 سال, ٹھیک ہے. ہندوستانیوں میں بھی بہت ہلکا ہے. رمضان تھا پہلا, اٹھے نہیں, الارم نہیں بجا, روزہ نہیں رکھا. روزہ نہ رکھنے کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں, انلیس کہ آپ اتنے, میرے بہنوئی 80 سال کے شوگر کے مریض, اور ان کو ایک پہلا سال ہے 80 ایئرس کی ایج میں کہ ان کو منع کیا کہ روزے نہیں رکھنے, اور وہ لٹرلی رو رہے تھے. 80 سال کے اور شوگر کا پیشنٹ روزے رکھ رہا ہے, اور جوان ہٹا کٹا رکشہ چلا رہے, کہہ رہے باجی پھر روزے کس طرح رکھیے, رکشہ چلا رہے تھے. میں نے کہا اچھا, ہمارے صحابہ کرام جو تھے وہ اے سیوں میں بیٹھ کر قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے تھے, اور ان کے گرد پنکھے چل رہے ہوتے تھے لوگ, اور ان کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانیوں میں نہا رہے ہوتے تھے. اس وقت میں کون سی آسائشیں تھیں, یہی گرمی تھی. بلکہ سعودی عرب آپ جائیں تو گرمی کا تو وہاں پتہ لگتا ہے, وہاں تو سنگلاخ پہاڑ ہیں, تمہیں پتہ ہے, گئی کبھی عمرے پہ یا اس پہ؟ نہیں, ابھی نہیں گئی. اف, میں تو وہاں کے پہاڑ دیکھ کے حیران. جو یہ ہوتا ہے نا ماربل کی طرح ایک, اور اس کو کہتے ہیں کالا سلیٹ, اس پہ جب تپش ہوتی ہے, اور جب میں روئی ہوں جس بات میں, وہ اس پہ روئی ہوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جس پہ کہ بی بی بھاگی تھی اور یہ آب زمزم نکلا تھا. میں نے جب وہ پہاڑ دیکھے, میرا پورا جسم کانپ رہا ہے. جب میں نے وہ پہاڑ دیکھے, وہ وادیاں دیکھی, اور میں نے سوچا اس میں رات کو اپنے چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو اکیلا چھوڑ کر آنا, اور ہمارے یہاں روزہ رکھتے ہوئے ان کو کہتے ہیں ہم روزہ کیسے رکھیں. آئی مین, اسلام یا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی اچھا کام اگر آسان ہوتا تو ساری دنیا کر رہی ہوتی. اس میں تھوڑی سی مشکلات تو ہیں, اللہ نے کیوں رکھا ہے ہمارے لیے, تاکہ ہم تھوڑی سی مشکل جھیلیں تو ہمیں پتہ لگے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور عوام کو جو ہے سارا اپنی پیشن گوئی بتائی. جی ناظرین, میم نے بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ آپ کو سنائی اور اپنی پریڈکشن بتائی جو ٹرانسجینڈر کے بل پاس ہونے پہ تھی, اور سیم جینڈر کی شادیوں پہ جو ڈسکس ہم نے کی تھی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا, اور انشاءاللہ میم آپ کو ہمارے چینل پہ ضرور نظر آتی رہیں گی, اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہے گی. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.